اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم امام علی علیہ السلام کے بارے میں نے آج گفتگو کرنی ہے۔ آج کا روز کوئی عام روز نہیں، یہ وہ عید القدیر ہے۔ یہ ان امام علی علیہ السلام کے ان سال کے 4 اہم روزوں میں سے اس دن روزہ رکھنا بڑا اجر ہے، بڑا عظیم، بڑی فضیلت ہے۔ 60 سے 70 سالہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنے والے کا اجر 60 سال کے برابر ہے۔ 60 سال کے برابر جو ایک روزہ آج کے رکھتا ہے اور اس کے 60 سے 70 سالہ گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صلوات پڑھیں۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد السيد الاوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين الروح والأرواح العالمين والبلاد مولانا حجة بن حسن العسكري ورحمة الله على أربابهم وشيعتهم وواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي المولى فاوز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پھر بھی اپنے تمام حاجات کی قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقال القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ ثم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے ساتھ قابل احترام عزیز و دوستو، آپ اس پاکیزہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ خداوند عالم نے آپ کو اس محفل میں آنے کا شرف عطا کیا۔ خداوند عالم اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرمایا اور مالک اس جشن کے صدقے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ولایت کے صدقے ہماری سعادت، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ مالک ہم سب کو تمسک اہل بیت اور تمسک قرآن نصیب فرمائے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ سب سے پہلے میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمیں علی والا بنایا۔
ہم خود امیر المومنین کے ماننے والے نہیں بنے، اس خدا نے ہماری ماں کے دلوں میں محبت علی کو رکھا اور ادھر سے ہی ہمیں پیدا اسی اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت علی کو ڈال دیا۔ نہ خود سے ہم نے علی کو بنایا ہے، نہ خود سے ہم نے علی کی محبت کو اپنے ذہنوں میں ڈالا ہے، خدا نے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں علی کی محبت کو ڈالا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، زبان نہیں ہے۔ امیر المومنین کو بنانا بھی رب کا کمال ہے، ہمارا امیر المومنین کا شیعہ بننا بھی رب کا کمال ہے۔ سب سے پہلے ہم کرتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں علی اللہ بنایا، اور پھر دوستو ہم اس مقام پہ بیٹھے ہیں، اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ پر بیٹھنے والے کو جنت کا راستہ پتہ چل جاتا ہے، اس جگہ بیٹھنے والے کو جنت کا راستہ پتہ چل جاتا ہے اور طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ راستہ ہے ولایت انتظام۔ امیر المومنین کی ولایت ہر چیک پوسٹ پہ چیک ہو، قیامت کا روز ہوگا، امیر المومنین ایک سونے کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے اور ولایت علی چیک کی جائے گی۔ جب سارے اعمال درست ہو گئے، سارے اعمال کیا ہو گئے؟ درست، نماز درست، روزہ درست، حج درست، زکوٰۃ درست، خمس درست، جہاد درست، امر بالمعروف نہی عن المنکر درست، اور تورا درست، تو پھر امیر المومنین کی ولایت چیک کی جائے گی۔ جب امیر المومنین کی ولایت جس کے پاس ہوگی جنت میں چلا جائے گا، جس کے پاس علی کی ولایت کا حق نہیں، جس کے پاس علی کی ولایت نہیں، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ دین کا آدھا دین علی کی ولایت سے پورا ہوگا، امیر المومنین کی ولایت سے ہی دین پورا ہوگا، امیر المومنین کو ماننے سے ہی دین پورا ہوگا۔ عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین کی ولایت ایک عظیم بابا بلند صاحب رسول اکرم نے اس غدیر کے مقام پر کیا کیا؟ 5 گھنٹے گزارے، 5 گھنٹے، جیسے ہی حج کر کے واپس آ رہے تھے، حج کر کے واپس جا رہے تھے، جو اب وہی نازل ہوئی رسول اکرم کے پاس کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجیے۔ کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلائیے، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں کچھ پیچھے بلائیے، جو ادھر ہی بیٹھے ہیں انہیں بٹھا دیجیے، انہیں بٹھا دیجیے، اور آپ اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنائیے، اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنائیے، اونٹوں کے پلانوں کے ممبر پر چڑھ کر آپ خطبہ دیجیے، خطبے میں اپنے 12 اماموں کا اعلان کیجیے۔ 12 امام، یہ سورۃ الشمس کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تلاها کا کیا مطلب ہے؟ 12 چاندوں کا اعلان علی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چاندوں کا اعلان اسی غدیر خون کے دن کیا، اسی غدیر کے دن۔ جمعے کے خطبے میں بھی رسول اکرم کی بڑی پیاری حدیث پڑھی جاتی ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف عنه ظلم فغر۔ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا،
مطلب یہ ہے جو اہل بیت سے جڑا رہے گا وہ نجات پا جائے گا، واہ واہ، اور جو اہل بیت سے دور ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ علی کی ولایت ہے، علی امیر المومنین کی ولایت ہے۔ جو اہل بیت سے دور ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ ماننا معیار نہیں ہے، تمسک معیار ہے، جڑنا معیار ہے۔ میرے بھائی پیدا ہونے، میرے بھائی امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں پیدا ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک زندگیاں بھی الگ ہیں، تقاضے بھی الگ ہیں۔ پیدا ہونے سے موت تک، موت سے لے کر جنت تک ایک الگ زندگی ہے، تقاضا الگ ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جس سے تمہیں راہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہادیوں کی ضرورت ہے۔ ہادی کون ہے؟ یہ 12 ائمہ ہی تو ہیں، 14 ائمہ ہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ ہادی ایک زندگی وہ ہے جس میں نجات کی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے سے موت تک ہدایت چاہیے۔ جب پیدا ہوگا ادھر سے لے کر موت تک آپ کو ہادی چاہیے، ہدایت چاہیے، جس پر عمل کر کے آپ اس جگہ پہ چلے جائیں، اس جنت میں صلوات پڑھیں۔ اس جنت میں چلے جائیں، موت سے جنت تک جانے کا ذریعہ نجات۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں علی اہل بیت کی محبت جڑا۔ نعرہ حیدری، جنہوں نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے اور نجات بھی دی ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں ہادی کا پیغام نہ ہو، ہدایت کا پیغام نہ ہو، جس میں کسی امام کی ولادت نہ ہو، نہ کسی امام کی شہادت ہو۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں نہ کسی امام کی ولادت ہو، نہ کسی کی شہادت ہو۔ ہر مہینے میں یا تو ولادت بھی ہے، یا عید ہے، یا کوئی مجلس ہے، یا شہادتیں ہیں۔ یہ محرم اور حرام میں کسی کی ولادت نہیں ہے۔ ہر مہینے میں یا تو کسی امام کی ولادت ہوتی ہے یا تو کسی امام کی شہادت ہوتی ہے۔ جب ولادت ہمیں ہدایت کا پیغام دیتی ہے یا شہادت ہمیں ہدایت کا پیغام دیتی ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ خدا فرما رہا ہے قرآن میں میری نشانیاں ہیں۔ خدا فرما رہا ہے قرآن میں میری نشانیاں ہیں۔ مالک تیری نشانیاں ہیں۔ کیا فرمایا؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ فرمایا چاند میری نشانی ہے، سورج میری نشانی ہے، رات کا دن میں جانا میری نشانی ہے، دن کا رات میں داخل ہونا میری نشانی ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہوا کا چلنا میری نشانی ہے، پہاڑ میری نشانیاں ہیں، پودے میری نشانیاں ہیں۔ اب ذرا غور کرو، جو خدا اپنی نشانیوں پر غور کرنے کا ذرا نشانیوں پر غور کرو، جن کو میرے رسول چادر تطہیر کے نیچے اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحضرنی ما یحضرهم۔ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ کس نے کہا؟ رسول اکرم نے چادر تطہیر میں اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میرے خاص بندے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے دشمنی کرے گا گویا اس نے میرے سے دشمنی کی۔ میں اس سے ضرور جنگ کروں گا، رسول اکرم فرما رہے ہیں میں اس سے ضرور جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا۔ میں اس سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا، جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھے میں ان کا دشمن ہوں۔
اور وہ میرا دوست ہے جو ان سے محبت کرے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات امام سے کسی نے پوچھا، یکنا رسول اللہ، عید الفطر عید الاضحیٰ سے بڑی بھی کوئی عید ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سب سے بڑی عید وہ ہے جس میں رسول اکرم نے میرے دادا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ نعرہ حیدری۔ یا اس غدیر پہ اچھا کھانا کھلانا مستحب ہے۔ جو غدیر کے دن ایک، میں نے روایت میں پڑھا، جو غدیر کے دن ایک درہم بھی خرچ کرے اسے 1000 درہم خرچ کرنے کا برابر ثواب۔ اچھا لباس پہننا بڑا فضیلت ہے۔ ایک مومن کو روزہ افطار کروانا، اس ایک مومن کو روزہ افطار کروانا یہ غدیر کے دن 1,24,000 انبیاء کو روزہ افطار کرانے، ایک بندے کو، چاہے وہ آدھی کھجور ہی، یہ عید غدیر کا دن ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ جا کے کتابیں کھول دیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ غدیر کے دن کچھ نہ ہو۔ غدیر کے دن کے ہر اعمال روزہ رکھنا بڑا فضیلت ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 60 اور 70 سالہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 60 اور 70 60 سالہ روزہ رکھنے کا، 60 سال روزہ رکھنے کا اجر ایک دن۔ دنیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے؟ رسول اکرم نے کوئی بارش نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم نے غدیر خم میں امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی کا، رسول اکرم 11 ہجری کو وفات پائی، جناب زہرا نے بھی 11 ہجری کو وفات پائی۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم نے حاجیوں سے 3 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران وحی نازل ہوئی، وحی میں کہا گیا کہ جناب جبرائیل کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیجیے۔ خطبہ میں نہیں پڑھوں گا، خطبہ میں نہیں پڑھوں گا، 5 گھنٹے کا خطبہ، 5 گھنٹے کا خطبہ۔ اس میں رسول اکرم نے اپنے 4 پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک تعارف کروایا، امام علی کا تعارف کروایا، امام حسن کا بھی تعارف کروایا، 12 ائمہ کا تعارف کروایا۔ اور اسی دن حدیث پر اسی دن یہی بات ہوئی کہ محمد کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اس دن یہی ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل، آپ اپنا پیغام پہنچا دیجیے، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، آپ نے اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ رسالت جب آپ نے خطبہ دے دیا، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، 12 اماموں کا تعارف کروا دیا، تو آپ ممبر سے نیچے اترے، وہ ناموں سے نیچے اترے۔ اس طرح اونچا شہر گئے تھے،
ہوتا تھا. اس وقت اتنی چھوٹی سی دنیا تھی، لیکن لوگ پھر بھی اتنے سارے لوگ 2 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا. 2 لاکھ یا 1.25 لاکھ مجمع. دیکھیے جب امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر دیا تو مولا کہہ دیا، تو پھر کہا خدایا اس کو دوست رکھ جو علی سے دوست رکھ، اور اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمن. عالم کہتے ہیں کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں دیکھوں کہ کون علی والا بیٹھا ہے، کون علی والا نہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں ڈھونڈ کے دیکھوں کہ علی والا کون ہے اور علی سے بغض رکھنے والا کون. تو جب بھی یہ کہتے تھے تو اسی وقت علی کا ذکر شروع کر دیا. امیر المؤمنین کا ذکر جیسے ہی شروع کرتے تھے جس کے چہرے کھل جاتے تھے سمجھتے تھے وہ علی والا ہے، اور جس کے دل جس کا منہ کو جھا جاتا تھا سمجھتے تھے علی والا ہے. آواز بلند تر صلوات. جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ٹھیک ہے، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے تو سوال کا اس وقت سوال دل کی آزاد ظہر کا سلسلہ نہ دے دو تو گھر کی پوری شدت پھر بھی آپ 2 رکعت نماز، مطلب آپ سفر کا 2 رکعت نماز پڑھتے نماز ظہر کا. اس کے بعد آپ حضرت نے 2 رکعت نماز ایسے ہی رکھی. پھر حضرت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے کہا آزان دے. مؤذن گیا، آزان دی، اور آپ نے پھر آخر جب تشریف لے گئے خیمے میں چلے. ایک خیمہ نصب کیا، ایک خیمہ نصب کیا، تو خیمے میں چلے گئے. آپ کے خیمے کے سامنے امیر المؤمنین کا خیمہ نصب کیا. 2 خیمے نصب کیے گئے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اور ایک امیر المؤمنین کا خیمہ. امیر المؤمنین اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت کے ہاتھ میں بیعت کرو، علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. انہوں نے بیعت کی اور مبارکباد پیش کی. پھر آپ نے اپنے ازواج سے کہا کہ جاؤ علی کو مبارکباد کرو. پھر امیر المؤمنین کو سلام کہتے واپس آئے. عمر ابن خطاب کہتا ہے اس نے خوشی سے بشارت دی علی کو، اور علی کے ہاتھ میں علی کو بشارت دی آپ کی امامت اور خلافت پر. کہا بخت یا علی اصبحت مولایا مولا کل مومن و مومنۃ. یا علی آپ تو میرے ہر مومن اور مومنہ کی